السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجتماع اور اجلاس میں مجھے جس موضوع پر تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ ہے صدقہ کی اہمیت و فضیلت۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مال، وہ چیز جو انسان اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی قربت اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نکالتا ہے، ادا کرتا ہے، اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ یہ صدقہ واجب بھی ہو سکتا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہ صدقہ نفلی بھی ہو سکتا ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور عطیات ہوتے ہیں۔ یہ صدقہ کی تعریف، صدقہ کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں، جس حدیث میں صدقہ کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ کی مختلف شکلیں بھی بتائی گئی، دونوں چیزیں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمن لم یجد، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں دینے کے لیے، وہ لوگ کیا کریں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعمل بیدی، جائے کام کرے، جو کمائے اس میں سے کچھ دے۔ یہ ہے صدقہ کی اہمیت۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فینفع نفسہ ویتصدق، کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو جائے کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، اور جو اسے مزدوری ملے، محنتانہ ملے، اجرت ملے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرے۔ اگلا سوال ہوا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَّمْ يَجِدْ، کوئی بندہ ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، صدقہ دینا چاہتا ہے، مال نہیں ہے، وہ کمانا بھی چاہتا ہے لیکن کمانے کا سورس نہیں ہے، کوئی کام اس کے پاس نہیں ہے، کیا کرے وہ؟ آپ نے فرمایا یعین ذا الحاجۃ الملہوف، کسی پریشانی میں مبتلا شخص کی مدد کر دے، کسی کا بوجھ اٹھا لے، کسی کو راستہ بتا دے، کسی کو کہیں ڈراپ کر دے، کسی کے ساتھ کوئی اور آسانی کر دے، یہ بھی صدقہ کی ایک شکل ہے۔ صحابی نے پوچھا یا لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مدد بھی نہ کر پائے تب کیا کرے وہ؟ آپ نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ کوئی اچھا کام کر لے، کوئی بھلا کام کر لے، کوئی بھلائی کا کام وہ کر لے، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، کوئی ایسا ہے جو بھلائی کا کام بھی نہیں کر پا رہا ہے کسی وجہ سے، تو کہا دوسروں کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو روک لے، یہ بھی صدقہ کی ایک شکل ہے۔ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، کیونکہ برائی سے اپنے آپ کو روک لینا، ہماری ذات سے، ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو،
یہ کام کر لینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ کی ایک شکل۔ اب یہ حدیث جو آپ نے دیکھا اس میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی۔ ایک چیز صدقہ کی اہمیت کہ ہر انسان کو صدقہ کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کام کرے اور کام کر کے صدقہ کرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ صرف مال ادا کرنا نہیں ہوتا، صدقہ یہ بھی ہے کہ انسان مال دے دے، صدقہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی کے کام آ جائے، صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کی تعمیر میں دے دو، لیکن کسی ایسے کو جانتے ہو جو مسجد کی تعمیر میں دے سکتا ہے، آپ اسے بتا دو، اس سے کہہ دو، وہ مدد کرے گا، تو گویا کہ آپ کی جانب سے بھی یہ صدقہ ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صدقہ کی مختلف شکلیں بیان فرمائیں۔ اب ایک انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے کے بعد یا ساتھ اسے کیا فائدہ ملتا ہے، کیا فضیلت ہے؟ ہم آئیے کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت، جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کے کیا کام آتا ہے یہ صدقہ؟ پہلا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ مسجد میں دے رہے ہو، مدرسے میں دے رہے ہو، کسی غریب کو دے رہے ہو، رشتہ دار کو دے رہے ہو، بیوہ کی مدد کر رہے ہو، یتیم کے کام آ رہے ہو، یہ جو صدقہ آپ کر رہے ہو کیا فائدہ؟ پہلا فائدہ فرمایا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سنن ترمذی کی وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پانی آپ آگ پر ڈال دو، آگ بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صدقہ کرنے لگ جاؤ اللہ آپ کے گناہ کو جڑ سے ختم کر دے گا، گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، مصیبتوں سے آپ بچتے ہیں، پریشانیاں نہیں آتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ گھر سے نکلو تو صدقہ کر کے نکلو، سفر پر جاؤ تو سفر پر جانے سے پہلے صدقہ کر دو تاکہ اللہ سفر میں مصیبتوں سے بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے، مثال دی آپ نے، فرمایا ایک بندہ ہے جو خرچ کرتا ہے، ایک بندہ ہے جو بخیل ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مسجد میں نوٹ دیکھ دیکھ کر کے ہم دیتے ہیں، کہیں 100 والا تو نہیں نکل گیا، 50 والا نکال رہا تھا، 200 والا تو نہیں نکل رہا، 100 والا نکال رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، دوسرا بندہ بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ دونوں کی مثال کیسے ہے کہ دونوں نے بہت ٹائٹ، ایک دم جسم سے چپکا ہوا لوہے کی زرہ پہن رکھا ہے۔ جنگ کے میدان میں جب لڑنے جاتے تھے تو لوہے کا لباس ہوتا تھا جسے زرہ کہتے ہیں، دونوں نے پہن رکھا ہے۔ ایک خرچ کرنے والا بھی ہے، ایک بخیل آدمی ہے، دونوں نے پہن رکھا ہے، بہت ٹائٹ ہے، جسم کو چبھ رہا، بہت ٹائٹ ہے اس کے جسم پر، اس کے سینے سے لے کر کے یہاں جو ہے اس کی گردن تک ایک دم ٹائٹ چمک رکھا۔ لیکن جو بندہ خرچ کرتا ہے جیسے جیسے وہ خرچ کرتا جاتا ہے اس کا لوہے کا یہ لباس پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، یعنی مصیبت سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جو خرچ نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، یار آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، نرسوں، بعد میں دے دوں گا، اس کا وہ لباس اس کی بخیلی کی وجہ سے ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، بخیلی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ بہت اچھا کر رہا ہے، کہ اس کے پاس مال بچ رہا ہے، نہیں، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، مال بچا کر رکھنا، اسے اللہ کے راستے میں نہ دینا، فرمایا یہ انسان کے لیے شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس مال کو یہ بچا کر کے رکھ رہا ہے اسی مال کو اس کے گلے کا توق اور پٹا بنا کر قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ اور جہاں تک رہی بات مال کی، مال کا ٹینشن ہے، ڈر ہے، دیا تو ختم ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اس کی میراث، اس کا مالک اللہ ہے، تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو کہ تمہارا مال ختم ہوگا؟ اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اور دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں اللہ آپ کو مشکلات اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ تیسرا فائدہ،
کہ اللہ کے عذاب سے صدقہ دینے والا بچ جاتا ہے اور جنت میں اس بندے کو داخلہ مل جاتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ، بہت بڑا فائدہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں اللہ کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتے ہیں، کب؟ نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، ٹائم نہیں دیکھا کہ کون سا ٹائم چل رہا، رمضان چل رہا ہے کہ جمادی الاخرہ چل رہا ہے، شعبان چل رہا ہے کہ ذی الحجہ چل رہا ہے، ٹائم نہیں دیکھتا کہ رات ہے دن ہے مہینہ کون سا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ صرف رمضان دیکھ دیکھ کر خرچ کرتے ہیں۔ اور بھائی رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی صدقہ دینے کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، غم نہیں آتا زندگی میں، ٹینشن دور ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آپ سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنی بنائی ہوئی جنت میں ڈال دیتا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے بغیر رات اور دن کی پرواہ کے، سر و علانیہ، کبھی چپکے سے دیا کہ گئے کسی غریب کی چپکے سے مدد کر دیا، مسجد کا اکاؤنٹ لے لیا چپکے سے ڈال دیا، کسی کو خبر نہیں ہوئی، یا مسجد میں اعلان ہوا تو اعلانیہ طور سے کہا کہ اللہ کے لیے میں مسجد میں 50 دیتا ہوں، 40 دیتا ہوں، 1 لاکھ دیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ کبھی چھپا کر دیتا ہے، کبھی اعلانیہ دیتا۔ فرمایا یہ کتنا بڑا فائدے کا سودا کر رہا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایک تو کہا اب اس بندے کے اجر کا ذمہ اللہ پر، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اب اس بندے کو نہ کوئی ڈر ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ٹینشن ہوگا کہ یار میرا اتنا مال چلا گیا۔ کچھ لوگ ہیں دینے کے بعد پچھتاتے ہیں، دل میں کسک آتی ہے، ارے یار اتنا نہیں دینا چاہیے تھا، 5000 دے دیا، نہیں 1000 دیتا تو 4000 میرے پاس اور رہ جاتا۔ نہیں، ٹینشن نہ لیجیے، اللہ رب وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو چلا گیا غم نہیں، مستقبل کا ٹینشن نہیں کہ یار 5 دے دیا اتنا کم ہو گیا، اگلا مہینہ کیسے چلے گا، اللہ انتظام کر دے گا، اللہ انتظام کر دے گا۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ، نیک عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، صدقہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ آپ کو نیک کام کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ نے سورۃ اللیل میں کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو دے، وَاتَّقَى، تقوی کی زندگی اختیار کرے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جنت کی تصدیق کرے، یعنی دین کی باتوں کو صحیح مانے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے چیزیں آسان بنا دیتے۔ آج انسان کے لیے نماز کی خاطر ٹائم نکالنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دو، اللہ اس صدقے کی مدد سے نماز کے لیے وقت نکالنا آسان بنا دے گا، نماز کے لیے وقت نکالنا آسان بنا دے گا، صدقے کا بھی فائدہ مل جائے گا آپ کو اور ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے گی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یہ چوتھا فائدہ ہو۔ پانچواں فائدہ کیا ہے؟ میدان حشر میں سایہ کا سبب ہے۔ مشہور حدیث سے بار بار سنتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، 7 ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 ٹائپ کے لوگوں کو بتانے کی تفصیل نہیں ہے۔ ایک بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک بندہ ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اتنا چپکے سے دیتا، کوئی اعلان نہیں، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں، کوئی سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں، کوئی کسی کے یہاں اعلان نہیں کر رہا، چپکے سے دیا، اتنا چپکے سے یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلا کہ داہنے ہاتھ نے کتنا دیا، کتنا اللہ کے راستے میں خرچ۔ یہ بندہ اتنا خوش نصیب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، ہر بندہ اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو جگہ دے گا۔ ایک بندہ وہ ہوگا جس نے چپکے سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہوگا۔ یہ فائدہ ہے صدقہ دینے کا، یہ 5واں فائدہ۔ چھٹا فائدہ، مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے، ایک بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی مال کمانے کی اتنی فکر اتنی فکر اتنی فکر کہ حرام تک لے رہا۔ ہاں، بینک اکاؤنٹ میں سود آتا، حساب رکھتے ہیں، 3 مہینے پہ آتا ہے سود، انٹرسٹ، اکاؤنٹ چیک کیجیے اپنا، آپ کا اپنا مال ہے وہ،
हिसाब रखो उसका, अलग रखो उसको। हर इंसान, कोई तमीज नहीं, माल आना चाहिए बस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्या तेरा माल, इंसान क्या तेरा माल, माकल अफाफना, इंसान के लिए सिर्फ 3 टाइप का माल उसका अपना है, जो खा लिया खाकर खत्म कर दिया। कुछ लोग जिंदगी भर अच्छा खाते ही नहीं है, औलाद के लिए बचा बचा कर, अच्छी बात है लेकिन अच्छा खाओ भी, जो खा लिया खाकर खत्म कर दिया। वो मैं अल्लाह भी सफाबला, अच्छा पहन लिया पहनकर पुराना कर, यही तो आपका है। अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अल्लाह स्टोर करके रख लेता है, कयामत के दिन बदला। ये 3 टाइप का माल आपका है। वमा सिवा ज़ालिक, इन 3 टाइप के माल के अलावा जो बचा वो इसी दुनिया में रह जाएगा। वचारिकुहु लिन्नास, और इंसान लोगों के लिए छोड़ करके चला जाता है, उसके औलाद उसके माल पर आयश कर रही होती। क्या फायदा इसी माल का जो आपके काम ना आए। आप अपने माल को ऐसी जगह लगाइए जहां आपके मरने के बाद भी उस जगह से सवाब मिलता रहे आपको। और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कई शक्लें बताई हैं। किताब किसी मौलाना के आलिम की छपवा दीजिए, आप किसी मदरसे में दे दीजिए, आप कहीं कुआं खुदवा दीजिए, किसी के यहाँ नल लगवा दीजिए, बहुत सारी शक्लें। आप पेड़ लगवा दीजिए, उसके साये में जो लोग बैठेंगे उनको राहत मिलेगी, अल्लाह आपको सवाब देगा। लेकिन एक शक्ल जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है सदक़े जारिया की, वो शक्ल है अल्लाह के रास्ते में, यानी मस्जिद में अदा कर देना। आप मस्जिद में सदका दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में आप अपना माल लगाइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इंसान मर जाता है, उसके मर जाने के बाद, उसके मर जाने के साथ ही उसकी नेकियों का अकाउंट बंद। अब इंसान को नेकियां नहीं मिलेगी क्योंकि मर गया। अब न नमाज पढ़ सकता है, न रोजे रख सकता है, न कुरान की तिलावत कर सकता है, न ज़कात दे सकता है, न सदका दे सकता है, कोई अमल नहीं कर सकता। हाँ, 3 रास्ते हैं कि मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। सदक़तिन जारिया, मस्जिद में पैसा लगा दिया, जब तक मस्जिद है सवाब मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। चाहे 10 दिया है तब भी, 10,000 दिया है तब भी, आपके अमल के हिसाब से, नीयत के हिसाब से अल्लाह आपके हक में फैसला करेगा। और दूसरी चीज, आप कोई इल्म छोड़कर जाए, लोगों को पढ़ा दिया आपने, बता दिया, आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो जब तक दुनिया में रहेंगे फायदा होता रहेगा, आपके मरने के बाद भी आपको सवाब मिलेगा। या नेक औलाद छोड़कर जाए, उसकी दुआ मिलती रहेगी तो आपका फायदा होता है। इसमें एक चीज है, सदक़े जारिया की जितनी शक्लें हैं वहां पर अपना माल लगाना चाहिए। मरने के बाद भी नेकियों का अकाउंट जारी रहता है, ये सदक़े का सवाब है। सदक़े का आखिरी सवाब बताऊंगा, उसके बाद बात आगे बढ़ती है। जिंदगी की तमाम चीजों में इजाफा होता है, बरकत मिलती। आप अगर अल्लाह के रास्ते में देते हैं ना तो बरकत आती है। हम लोग समझते देने से कम होता है, दुनिया की हर चीज में देने से कम होता है, लेकिन ये अल्लाह ने बताया ये वो रास्ता देने से बढ़ता है, कम नहीं होता, कम नहीं होता। और अल्लाह ने कहा अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, यही शैतान है ना। अभी आपने शादी की बात सुना, यही शैतान है। जब आप मस्जिद में देते हैं तो नोट, शैतान दिमाग में, अरे यार 500 दे रहा है, 500 ज्यादा है, कम कर थोड़ा, ये दिमाग में डालता है शैतान, कम कर थोड़ा, और इंसान कम भी कर देता है। हाँ, इंसान कम भी कर देता है। लेकिन यही मरदूद शैतान शादी में 50-50 जोड़ी लोग दे रहे कपड़े पहने की, कब वो बच्ची, जब तक 50वें जोड़े की बारी आएगी तब तक उसका जो है डिजाइन पुराना हो जाएगा, फिर वो पहनने के लिए तैयार नहीं होगा। 10-10, 15-15 लाख, ठीक है, अच्छी बात, इस्तिताअत के हिसाब से, लेकिन बेजा खर्च करना, वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, बेहयाई के कामों में खर्च करने के लिए शैतान कहता है इंसान बड़ी आसानी से खर्च करता है। जन्नत फ्री में मिल रही है, लेने के लिए लोग तैयार नहीं। जहन्नम के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, जहन्नम में जाने के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, बेहयाई का नंगा नाच रहे हैं पैसे दे करके। अल्लाह ने कहा, और अल्लाह क्या कहता है, वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला, आप अल्लाह के रास्ते में दोगे तो शैतान तुम्हें फकीरी से डराता है, बेहयाई का हुक्म देता है। जबकि अल्लाह का मामला क्या, अल्लाह के रास्ते में दोगे तो अल्लाह मग़फ़िरत का भी वादा करता है कि गुनाह माफ कर देगा, व फ़ज़ला, और बढ़ा चढ़ा कर देने का वादा करता है कि अल्लाह को दोगे अल्लाह और देगा। अल्लाह कहता है हदीस कुदसी है, या इब्न आदम अनफ़िक़ उनफ़िक़ अलैक, ए इंसान खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा।
اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب یہاں پر آپ دیکھیے صدقہ کو نکرہ کامن ناؤن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کا صدقہ ہو، آپ وہ صدقہ اگر کرتے، آپ نے 1 روپیہ دیا، 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ، 1000، 2000، جتنا بھی آپ نے دیا ہے، آپ کے وہ دے دینے سے اللہ آپ کے مال میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور بڑھا چڑھا کر کے دے گا. یہ صدقات کے ثواب اور اس کا بدلہ ہوا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا فضیلت. اب سوال یہ ہے کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ یعنی انسان جب خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کا لیول ہوتا ہے، یہ لیول پر ہے تو سب سے اچھا، یہ لیول پر ہے تو اس سے کم، یہ لیول پر ہے تو اس سے کم. کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت اور تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ. حدیث دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا ای الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کون سا صدقہ اجر کے حساب سے سب سے عظیم ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق، تم صدقہ کرو، صدقہ دو، وانت صحیح، اس حال میں کہ تم تندرست ہو، ٹھیک ہو، کوئی مسئلہ نہیں، بیماری نہیں، شحیح، صحیح بھی ہو یعنی تندرست ہو لیکن ساتھ میں کیا ہو، دل میں خیال آ رہا ہے بخیلی کا. تخشى الفقر وتأمل الغنى، ایک طرف تمہارے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، کہیں محتاج نہ ہو جاؤ، اور دوسری طرف یہ لالچ بھی ہے یار مجھے بہت مالدار ہونا ہے، بہت مالدار ہونا ہے. ایک طرف فقیری کا ڈر ہے، دوسری طرف مالدار ہونے کی لالچ ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کے ہونے کے باوجود اور تندرستی ہونے کے ساتھ ساتھ تم اللہ کے راستے میں دے دو، ولا تمہل، اور دیر نہ کرو، اتنی دیر نہ ہو جائے کہ آخری ٹائم پہ تمہیں کہنا پڑے کہ یار میرے مال میں سے اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، لیکن جب تک دیر ہو چکی ہوگی. یہ ٹائم مت آنے دو. صحیح ہو، تندرست ہو، مستقبل کا اندیشہ ہے اور مالداری کی لالچ ہے، لیکن دے دو اللہ کے راستے میں. اس صورتحال میں جب دو گے تو اللہ کے نزدیک یہ افضل صدقہ تمہارا مانا جائے گا. دوسرا صدقہ کم مال والے کا محنت کر کے صدقہ کرنا. ایک انسان ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ جا رہا ہے، محنت کر کے آ رہا ہے اور تھوڑا سا دے رہا ہے، یہ والا صدقہ بہت اچھا ہے. ایک انسان ہے کروڑ پتی ہے، دے کتنا رہا ہے؟ 200 دے رہا ہے. اور ایک انسان ہے غریب ہے لیکن جا رہا کام کر رہا ہے، اس کو دن میں 1000 مزدوری ملی ہے، 800 ملی ہے، اس میں سے لا کر کے 100 روپیہ دے دیتا، 50 دے دیتا. یہ والا اچھا ہے، یہ والا افضل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابیہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی مسکین آتا ہے میرے دروازے پر کھڑا رہتا ہے، مانگتا ہے، میں اپنے گھر میں کچھ نہیں پاتی ہوں کہ اس کو صدقہ دے دوں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدی لہ شیئا، فرمایا پہلے تو دو، لیکن اگر کچھ نہیں ملتا ہے تمہیں تو آگے کہا تعطینہ ایاہ الا زلفا محرقا، کہا تمہارے گھر میں بکرے کا کھر ہوتا ہے نا، کھر پیر والا حصہ، وہ جلا ہوا ہے، اگر وہی تمہارے گھر میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہی دے دو. جیب میں 10 روپے کی نوٹ ہے، مسجد کے لیے اعلان ہوا، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، وہی دے دو، چلے جاؤ. یہ والا افضل ہے، یہ والا بہت بہتر صدقہ ہے اللہ کے نزدیک اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں. اور آگے بڑھتے ہیں، افضل صدقات کی شکل میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں اور اہل و عیال پر خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے مسجد میں دینا بہت اچھی بات ہے، آگے بات آئے گی اس وقت، لیکن رشتہ داروں پر جب آپ خرچ کرتے ہیں ڈبل ثواب ملتا ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی فکر رہتی ہے، ان کو ہے نہیں خرچہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں دیکھ لیا کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اپیل ہو رہی ہے، پوچھتے ہیں کیسے دینا ہے، کس طریقے سے. اچھی بات ہے فکر ہونا، لیکن آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کتنے محتاج ہیں پوچھا ان کو؟ بھائی غریب ہے نہیں دیتے، بہن غریب ہے نہیں دیتے، اور کوئی رشتہ دار غریب ہے نہیں دیتے. دینا چاہیے، پہلے ان کو پوچھیے، ڈبل ثواب ملتا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصدقۃ علی المسکین صدقہ،
किसी मिस्कीन को सदका देना सदके का सवाब मिलता है, लेकिन वअला जिर्रहिम सिंतान, किसी रिश्तेदार पर खर्च करने से डबल सवाब मिलता है। सदक़तुन वसीलतुन, एक सदका का सवाब और दूसरे रिश्तेदारी जोड़ने का सवाब। ये अफजल तरीन सदका है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अफजल तरीन सदका में एक शक्ल ये है कि मस्जिद की तामीर में अपना माल लगाइए। मशहूर हदीस है, बार बार आप सुनते हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए, अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करें इखलास के साथ, बनल्लाहु लहू मिस्लहु फिल जन्नह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसके लिए उसी जैसा जन्नत में घर बनाएगा। ये दूसरी रिवायत में बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। आप चाहे चिड़िया के घोंसले के बराबर जगह में अपना हिस्सा शामिल कर लें, मस्जिद में एक ईंट की रकम भी आपने दे दिया, इंशाअल्लाह इस रकम के बदले अल्लाह ताला जन्नत में आपके लिए घर बनाएगा। ये फजीलत, ये अफजल तरीन सदका की एक शक्ल है। और मस्जिद से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है कि जहां आप अपना माल लगाएं या अपना माल इस्तेमाल करें। ये तो अफजल तरीन सदकात की शक्ल हो गई। अब सदका जब आप करें या दें तो किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ये भी देखते जाइए। पहली चीज, जैसे हर इबादत में इखलास जरूरी है, ऐसे ही सदका भी इबादत है, यहां भी इखलास जरूरी है। फ़अबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत करो इखलास के साथ करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारा माल नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा अमल देखता है कि जो कर रहे हो किस नीयत के साथ कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो और करने का अंदाज क्या है। ये पहली चीज, इखलास जरूरी, वरना अगर इखलास ना हो तो एक बंदा वो होगा जिन 3 लोगों से सबसे पहले जहन्नम को भड़काया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जानते हैं, एक आलिम, एक मालदार और एक मुजाहिद, तीनों बड़ी बड़ी नेकियां करने वाले। अल्लाह तीनों से कहेगा, आलिम से कहेगा क्या किया, कहेगा अल्लाह तेरे दीन का इल्म सीखा, पूरी जिंदगी लगा रहा, यहाँ तक कि यही काम करते करते वफात हो गई। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए किया ताकि लोग तुझे अल्लामा फजीलतुल शेख फला 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 टाइटल दिया गया। आज हमारे यहाँ कोई बदला नहीं है, फरिश्तों ले जाओ इसको उठाकर जहन्नम के अंदर डाल दो। मालदार तुमने क्या किया, अल्लाह तूने माल दिया, तेरे रास्ते में लगाया, इतना लगाया कि यही काम करते करते मर गया। अल्लाह कहे तू झूठ बोलता, तूने किया लेकिन इसलिए किया ताकि तुझे सेठ कहा जाए, तुझे फला फला मालदार फैयाद फला फला टाइटल दिया जाए। तू झूठ बोलता है, तूने दुनिया के लिए किया, बुरी नीयत के साथ किया, आज हमारे यहाँ कोई बदला नहीं, इसे उठाकर जहन्नम में डाल दो। मुजाहिद से कहेगा तूने क्या किया, कहेगा अल्लाह तेरे रास्ते में लड़ता रहा यहाँ तक कि तेरे रास्ते में कत्ल कर दिया गया। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए किया ताकि तुझे बहादुर कहा जाए, दुनिया में कहा गया हमारे यहाँ कोई बदला नहीं, इसे पकड़ो ले जाकर के जहन्नम में डाल दो। क्यों? इखलास ना होने का नतीजा है कि इतना बड़ा बड़ा अमल भी अल्लाह के यहाँ बर्बाद हो जाएगा। तो इखलास जरूरी है। आप चाहे 10 रुपया दो, 10,000 दो, 1 लाख दो, जितना भी दो आप अल्लाह के लिए दो। दूसरा अदब कि हलाल और पाकीज़ा माल होना चाहिए, इसलिए कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक चीजें ही कबूल करता है। आप सोचो मक्का के मुशरिकीन जब खाने काबा बना रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने से 5 साल पहले, जब आपकी उम्र 35 साल की है, ये सारे मक्का वाले खाने काबा की दोबारा तामीर करने का फैसला करते हैं। फैसला हो गया, लेकिन एक फैसला ये भी हुआ कि अल्लाह का घर बना रहे हैं, ये मुहतरम है, ये मुकद्दस है, अजमत वाली जगह है, इसलिए यहाँ सूद का माल नहीं लगेगा, तवाइफों की उजरत नहीं लगेगी, किसी का हड़पा हुआ माल नहीं लगाया जाएगा। हलाल माल इकट्ठा किया, मस्जिद बनाया, बनाते रहे,
یہاں تک کہ حلال مال کم پڑ گیا اور وہ حتیم کا علاقہ جو گھیرا ہوا ہے اس کی تعمیر رہ گئی، حالانکہ وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ ان کے یہاں یہ فرق تھا کہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ صرف حلال مال لگائیں گے، اس لیے کہ انہیں بھی پتا تھا اللہ کے حرام مال نہیں چلتا، اللہ کے حرام مال نہیں چلتا، اور حرام مال سے کیا گیا صدقہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اس لیے صدقہ کرے تو حلال مال دے، حرام مال اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہیے۔ تیسرا ادب ہے، جب آپ دیں اللہ کے راستے میں، چاہے غریب کی مدد کریں یا مسجد میں دیں، تو احسان نہ جتلائیں، احسان نہ جتلائیں کہ یار میں نے فلاں موقع سے دیا بھول گئے، میں نے دیا تھا اتنا لاکھ اتنا ہزار دیا تھا، یار تم لوگ مجھے کمیٹی میں ہی نہیں رکھتے ہو، یعنی احسان جتلا رہا۔ اللہ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے برباد نہ کر لو، اس لیے کہ احسان جتلا دو گے تو صدقہ برباد ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون ہے یہ 3 لوگ؟ نمبر 1، ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنے والا۔ کتنے لوگ ہیں مسجد میں آتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں کتنے لوگ؟ ان کا کام ہی یہی ہے، مسجد میں آیا ٹخنے سے اوپر، مسجد سے گئے ٹخنے سے نیچے۔ کیوں ایک کام لگا رکھا، اپنا ڈیوٹی کیوں لگا رکھی اپنی؟ بھائی شریعت کی بات پر عمل کرو، ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھو، ورنہ اللہ جہنم میں ڈالے گا، اور فرمایا اللہ دیکھے گا بھی نہیں، بات تک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہے۔ نمبر 2، والمنان، ایک احسان جتلانے والا، اللہ کے راستے میں دیا تھا کسی غریب کو، کسی جو ہے محتاج کو، بیوہ کو، اور کوئی موقع آ گیا تو احسان جتلا دیا، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ اور نمبر 3، ایک وہ بندہ جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچتا، اللہ ایسے بندے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو اللہ کے راستے میں دیجئے تو احسان مت جتلائیے۔ ایک اور چیز ہے چپکے سے صدقہ دینا، چھپا کر، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، دونوں طریقے سے دے سکتے ہیں۔ آپ اچھی نیت کے ساتھ آپ چاہیں تو لوگوں کو بتا کر کے دیں، بتا کر کے مطلب تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے کہ دینا چاہیے، یا چاہیں تو چپکے سے دیں، چپکے سے دینا بہتر ہے۔ آپ نے حدیث سنی کہ چپکے سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا تو اللہ عرش کے سائے میں ایسے بندے کو جگہ دے گا۔ یہ بھی صدقہ دیتے ہوئے ایک ادب ہے۔ اور ایک ادب کیا ہے؟ جو آپ خود لینا چاہتے ہیں وہی صدقے میں دیں، ردی مال نہیں ہونا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز اللہ کے راستے میں دیں گے تو جنت ملے گی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نوٹ کہیں نہیں چلتی ہے تو مسجد میں ڈال جاتے ہیں، تو اللہ نے کہا لا تیمموا الخبیث منه تنفقون، جو نوٹ کہیں نہیں چلتی ہے مسجد میں چلاتے ہیں ہم، جھولی میں ڈال دیا چپکے سے، ڈبے میں رکھ دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، عبداللہ نے دیا کہ عبدالرحمن نے دیا، سوچتے ہماری نوٹ بھی چل گئی، ثواب بھی مل گیا۔ اچھا وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، خود نہیں لوگے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کوئی الو بنا کر نوٹ موڑ توڑ کر آپ کو دے دے، آپ دیکھ نہ پاؤ تب تو لے لو گے، لیکن کوئی بتا کر دے کہ بھائی دیکھو یہ نوٹ تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہے، چلے گی، کون لیتا ہے؟ آپ دھتکار دو گے، آپ بھی اللہ کے راستے میں، تو ایسے اللہ دھتکار دے تو کیا ہوگا؟ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، ردی مال نہیں۔ گاؤں میں کچھ لوگ پہیا پر کوسا دے دیتے ہیں جس میں چاول ہی نہیں ہوتا، وہ بھی گونی بھر بھر کے مسجد میں پہنچا دے، سوچتے ثواب ملے گا، اللہ کے یہاں لینا ثواب اچھے سے۔ ہاں اچھا مال دیجئے، نفیس مال دیجئے۔ اور ایک دو چیزیں بتا کر کے انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ آپ چھوٹی بھی کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے۔ کھجور کے ایک ٹکڑے کی کیا اوقات ہے کہ آپ کو جہنم سے بچائے گا؟ ہاں کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک کھجور 6 7 8 10 روپے کی آتی ہے، اس کا ایک ٹکڑا نکالو 2 روپیہ 2.5 روپے کا ہوگا۔ نبی نے فرمایا جہنم سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، یعنی آپ 1 روپیہ دے سکتے ہو، 1 روپیہ بھی دو اللہ کے راستے۔ چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا کچھ مت سوچو، اللہ کے راستے میں دو، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے اور آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ اور ایک چیز ہے صدقہ کرنے میں دیر نہ کرے کہ یار کل دے دوں گا، اگلی بار دے دوں گا،
अल्लाह ने कहा, मैंने शुरू में आयत पढ़ी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 254, आयतुल कुर्सी से पहले वाली आयत है। अल्लाह ने कहा अल्लाह के रास्ते में दो अल्लाह के रास्ते मिन क़ब्ली, इससे पहले कि वो दिन आए जिस दिन कोई तिजारत नहीं होगी, कोई दोस्ती नहीं होगी, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आपका दिया गया काम आएगा। और आपको पता है एक इंसान जब मरने लगता है, उसकी वफात का वक्त आता है तो अल्लाह से कहता है रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत और दे दे, क्यों? ताकि मैं सदका करूं वाकुम मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में से हो जाऊं, नेक लोगों में से हो जाओ। अल्लाह कहता है नहीं नहीं, हमारे यहाँ मोहलत नहीं मिलती, तो देर मत कीजिए, जब भी मौका मिले। इसलिए मैं कहता हूँ जहां कहीं भी ऐलान हो कि मस्जिद के लिए चंदा करना है, आप उसी मौके को गनीमत समझते दे दीजिए, जितना भी आपसे बनता। बाद में बात पर मत टालिए, कल दे दूंगा, परसों, अभी दे दीजिए, अभी दे दीजिए, 100 रुपया 50 जितना दे सकते दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मशहूर हदीस है, हमारी खवातीन भी हैं, उम्मत की माएँ और बहनें भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाई, खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद आप अलग से खवातीन के सेक्शन में गए और आपने कहा या माशरन निसा तसद्दक़ना, काया औरतों की जमात सदका करो, वलो मिन हुलियकुन्ना, चाहे तुम्हें तुम्हारा जेवर ही क्यों ना देना पड़े। क्यों अल्लाह के नबी? मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। वजह क्या है? इसलिए कि तुम लान तान ज्यादा करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो, सदका करोगे अल्लाह ताला भरपाई कर देगा। औरतों ने दिया, इतना दिया कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेटते समेटते थक गए, कानों की बालियां तक उतर गई। एक औरत के पास नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले गए, औरत आई अल्लाह के नबी के पास हुजरे में, इजाजत मांगी कि अल्लाह के नबी आना चाहती हूँ। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी एक औरत आना चाहती है। कहा कौन है? कहा ज़ैनब है। कहा कौन ज़ैनब? कहा इब्ने मसूद की बीवी, अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी, इमरातु इब्ने मसूद। कहा ठीक है आने दो। आई, कहा अल्लाह के नबी एक मसला है। कहा क्या? कहा मेरे घर में मेरा एक जेवर है, अल्लाह के रास्ते में देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे शौहर अब्दुल्लाह बिन मसूद कह रहे हैं कि दूसरे को कहाँ देगी, तेरा शौहर खुद मुहताज है, अपने शौहर को दे, अपने शौहर को देगी सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी शौहर को दे सकती हूँ, कहाँ दे दो, कहाँ दे दो। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बतौर खास खवातीन के लिए कि मौका अच्छा है, हम और आपको अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। क्या मर्द क्या औरत, दीजिए, आज आपने दे दिया है, इंशाअल्लाह इसका भरपूर सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपको हासिल होगा और अल्लाह की जानिब से बेहतरीन बदला दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हम सबको सदका और खैरात करने, खुलूस नीयत के साथ सदका देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर। खातिमा तो खातिमा बिल खैर व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।